وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ دعاؤں کا نورانی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ مقصد ہے کہ وہ عظیم الشان دعائیں جو دنیا اور آخرت میں انسان کا عظیم شان سرمایہ ہیں، لوگ اس سے آشنا ہوں اور اپنی عملی زندگی میں دعاؤں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر دعاؤں کے ساتھ زندگی گزاری تو یقیناً کبھی ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن یہ بیماریاں نہیں لگیں گی، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ حقیقی زندگی کا مزہ انہیں ملتا ہے جو دعاؤں کی لذتوں سے آشنا ہے۔ وہ کیا گھبرائے گا، وہ کیا پریشان ہوگا جو ہمیشہ خالق کائنات سے رابطے میں ہے۔ وہ انسان سب سے قوی ترین انسان ہے، سب سے امیر ترین انسان ہے، جو ہر وقت اپنے خالق و مالک و رازق و مہربان خدا سے رابطے میں ہے۔ دعا خدا سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے امام زین العابدین علیہ السلام کی نورانی دعا ابی حمزہ اسماعیلی کے چند جملے آپ کو یاد کراتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلک الحمد اے خدا تیرا شکر ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ۔ سبحان اللہ، بڑا عظیم الشان پیغام۔ خدا تیرا شکر ہے کہ تو علم کے باوجود مجھ سے علم کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ کیا مقصد؟ اے خدا تو علم کے باوجود مجھ سے علم کے ساتھ معاملہ کرتا، یعنی اے خدا تو ہر گناہ سے میرے واقف ہے، تو جانتا ہے میں مستحق عذاب ہوں،
ایک بندہ جو مستحق عذاب ہو، اگر اسے عذاب دینے کے بجائے اس پہ نعمتوں کی بارش کی جائے تو اسے حلم کہتے ہیں۔ اب ذرا سنیے حلم کی کہانی۔ حضرت یوسف مصر کے بادشاہ ہیں اور وہ بھائی مجبور ہو کر آئے ہیں۔ کون سے بھائی؟ جنہوں نے تماچے مارے تھے، کنویں میں پھینکا تھا، بابا سے جدا کیا تھا۔ اللہ، وہ بھائی جنہوں نے بے انتہا یوسف پہ ظلم کیا تھا۔ یوسف کو علم ہے یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے مارا، مجھے پیٹا، مجھے بیچا۔ علم کے باوجود یوسف انہیں سزا نہیں دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہر روز انہیں دعوت دے رہے ہیں اور انعام دے رہے ہیں۔ یہ خدا کی سنت ہے کہ گناہگار کو شرم دلاؤ، شرم دلاؤ، حیا دلاؤ۔ توبہ شرم کا نام ہے، توبہ حیا کا نام ہے۔ انسان خدا کے دربار میں اگر باحیا ہو جائے تو اپنے گناہوں پہ گریہ کرے گا۔ یوسف روز بھائیوں کو بلاتا ہے، انعام دیتا ہے۔ بھائیوں کو پتا یہ یوسف ہے جس پہ ہم نے ظلم کیے تھے۔ بھائی کہنے لگے یوسف جو کام ہم سے لینا لے لے، ہمیں بار بار اپنی دربار میں نہ بلا، ہم پہ بار بار احسان نہ کر۔ یوسف نے فرمایا کیا انعامات میں کمی تھی؟ کیا انعامات آپ کے شان کے مطابق نہیں تھے؟ بھائیوں نے کہا نہیں، انعامات میں کمی نہیں تھی، مگر جب تو انعام دیتا ہے ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں، کیسے ہم نے تجھے تماچے مارے، کیسے ہم نے تجھے خون میں رنگی کیا، آئے کیسے ہم نے تجھے کنویں میں پھینکا۔ اے خدا میں بھی گناہ کرتا ہوں، تو احسانات کی بارش کرتا ہے، مگر میں بے حیا پھر بھی حیا نہیں کرتا۔ وہ یوسف کے بھائی تھے، وہ یوسف کے حلم کو سمجھ گئے اور توبہ کرنے لگے۔ اے کاش میں بھی تیرے علم کو سمجھ جاؤں، میں گناہ کرتا ہوں، تو نعمت کے پیچھے نعمت دیتا ہے، کبھی بیٹے کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی علم کی شکل میں، کبھی معرفت و محبت کی شکل میں۔ اے خدا اے حلیم و کریم، فلک الحمد علی
بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرت خدا میں تیرا ضعیف و ذلیل بندہ خانہ عبد کا ضعیف ذلیل الحقیر المسکین المستقیم میں تیرا ضعیف بندہ ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے مگر یہ تیرا فضل و کرم ہے وعلى عفوك بعد قدرتك وعلى عفوك بعد ويحملني ويجرني مگر میں بدبخت تیرے علم سے نور نہ لے سکا بلکہ تیرے علم کی وجہ سے میں اور گناہوں پہ جرت مند ہو گیا وہ یوسف کے بھائی تھے یوسف کے علم نے انہیں توبہ پہ مجبور کر دیا مگر میں بدبخت میں نے تیرے علم سے غلط فائدہ لیا میں اور گناہوں پہ جرت مند ہو گیا جب میں گناہ کر رہا تھا اگر تو میری آنکھیں نکال دیتا پھر میں گناہوں سے دور ہو جاتا جب میں گناہ کر رہا تھا اگر تو میرے ہاتھوں کو کاٹ دیتا تب میں نیک بندہ ہو جاتا میں تیرے علم کو نہ سمجھ سکا میرے اللہ مجھے بخش دے گے آئے میں بدبخت جب گناہ کر رہا تھا گناہ کی طرف جا رہا تھا اگر تو میرے پاؤں کاٹ دیتا پھر میں تیرا اچھا بندہ بن جاتا میں نے تیرے علم کو غلط استعمال کیا اور گناہ کرنے پہ جرت مند ہو گیا وَيَحْمِلْنِي وَيُجَرِّحُنِي عَلَى مَعْصِيَتِكَ حِلْمُكَ ويدعوني إلى قلة الحياء قلة الحياء
اے خدا میری بدبختی یہ ہے کہ میں تیرا بے حیا بندہ ہوں، ورنہ تیرے علم کی وجہ سے مجھے حیا آنی تھی، مجھے حیا کے آنسو بہانے تھے، میں برا کر رہا ہوں، وہ مجھ سے اچھا کر رہا ہے، میں گناہ کے پیچھے گناہ کر رہا ہوں، وہ خدا کریم نعمت کے پیچھے نعمت دے رہا ہے، خاک عالم ہو میرے سر میں وَيَدْعُونِي إِلَى قِلَّةِ الْحَيَاءِ سترك علي مجھے اپنا باحیا بندہ بنا دے۔ ایک مرتبہ پوری دعا دوبارہ سنیں تاکہ اسے یاد کر سکیں، آسان دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَعَلَى عَفْوِكَ بعد قدرتك ويعملني ويجارعني على معصيتك علمك أني ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي